بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج تقریباً ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دوران جو ہے وہ میری طبیعت خراب ہوئی، دوست احباب نے میرے لیے دعا کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اپوزیشن جو ہے وہ جلسے جلوس کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہے اور پاکستان میں کرونا کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ کو کچھ جو ہے وہ اپڈیٹس دیں گے۔ تو ناظرین، آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرونا کے جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 33,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 33,562 آج کا فگر ہے کہ جو ملک میں ایکٹیو کیسز ہیں کرونا کے وہ 33,562 ہیں۔ اور اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ آج پاکستان میں جو ہے وہ کرونا سے کتنی اموات ہوئیں، تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 36 اموات ہوئیں، اور اس طرح پاکستان میں تقریباً 7,500 سے زائد اموات جو ہیں وہ کرونا کے باعث جو ہے وہ ہو گئی ہیں۔ ناظرین، کرونا کا دوسرا فیز ہے ملک کے اندر، اور دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ کرونا کی جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے SOPs بھی جاری کیے ہیں، حکومت نے نئے سرے سے ہدایات بھی جو ہے وہ جاری کر رکھی ہیں۔ شادی ہالز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نئی SOPs جاری کی گئی ہیں، ملک میں ہونے والے اجتماعات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو سیاسی جلسے جلوسوں کی صورتحال ہے وہ اس طرح سے قابو میں نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کی جانب سے 22 نومبر کو پشاور میں ایک جلسے کا اعلان کیا گیا، اور حکومت نے جو ہے وہ اس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اپوزیشن نے جو ہے وہ اس حوالے سے ضد پکڑ رکھی ہے، اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ہر صورت میں کیا جائے گا۔ پشاور انتظامیہ کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے، اجازت نہیں دی گئی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں پشاور میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر عوام کو جو ہے وہ جلسوں کے اندر بلانا اور اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ جلسے جلوس جو کرنا وہ عوام کی زندگیوں سے جو ہے وہ کھیلنے کے مترادف ہے۔ اپوزیشن نے ضد پکڑ لی ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ اپوزیشن جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن حکومت نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاط کے حوالے سے ایک واضح فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کا بھی ایک بیان آج سامنے آیا۔ شیخ رشید نے اپوزیشن کو یہ مشورہ دیا کہ جلسے جلوسوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے والا، عمران خان اپنی جو 5 سالہ مدت ہے وہ پوری کریں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جس کو بھی تازہ شکست ہوئی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر، وہ ہر صورت جو ہے وہ پشاور کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ اگر صرف 6 ماہ پہلے کا جائزہ لیا جائے تو 6 ماہ پہلے جب حکومت پاکستان کا یہ موقف تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ پورے ملک کو جو ہے وہ ایک دم سے بند نہ کیا جائے بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کاروبار بند کیے جائیں اور لوگوں کو کسی حد تک ممکنہ طور پر کاروبار کرنے کی اجازت بھی دی جائے اور پورے ملک کو سخت لاک ڈاؤن کے ذریعے جو ہے وہ بند نہ کیا جائے، تو اس وقت اپوزیشن کی یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، حکومت جو ہے وہ عوام کو موت کے منہ کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اور اپوزیشن اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا یہ موقف تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ مرکزی حکومت کی جانب سے سخت لاک ڈاؤن زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بھی بچایا گیا، اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کی تعریف بھی کی گئی۔ لیکن انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ آج جب کرونا کیسز میں تیزی آئی ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسی سمارٹ لاک ڈاؤن کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو کچھ دیگر شعبے ہیں ان کے اندر نئے سرے سے SOPs جاری کرتے ہوئے، سیاسی جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے اور جو دیگر معاملات ہیں ان کے اوپر قابو پاتے ہوئے ملک میں جو کرونا کی رفتار ہے اس میں قابو پانے کی کوشش کی جائے، تو اس موقع پر اپوزیشن جو ہے وہ انتہائی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اس پالیسی سے اس نے یو ٹرن لے لیا ہے جو کہ 6 ماہ پہلے کی پالیسی تھی اپوزیشن کی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرونا کے SOPs کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آج اپوزیشن جو ہے وہ دوسری جگہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ ان جلسے جلوسوں کے ذریعے جو ہے وہ ممکنہ حد تک یہ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی ہے کرونا کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ خبر یہ ہے کہ آج پاکستانی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوشخبری کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آنے ہوئی، اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے جو پاکستانی ماہرین صحت ہیں جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے تھے،
اس حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جو پاکستانی ماہرین صحت ہیں ان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے کرونا کی دوا کی تیاری کے حوالے سے۔ جی ناظرین، بالکل ایک مرتبہ پھر میں یہ خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑی خوشخبری کہ پاکستانی ماہرین صحت جو کہ کرونا سے نمٹنے کی کافی عرصے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، مختلف تجربات کے اندر مشغول تھے، اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستانی ماہرین صحت کو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ملی ہے۔ اور یہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستانی ماہرین صحت جو ہیں وہ کرونا سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنے کے لیے دوا تیار کرنے کے بالکل قریب ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کلینکل ٹرائل کیا گیا ہے، جو نان کلینکل ٹرائل کیا گیا ہے اس دوا کا، اس کے 60% سے زائد جو ہیں وہ مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ایسے مریضوں کے اوپر تجربہ کیا گیا جو کہ کرونا کے پیشنٹ ہیں، اور وینٹیلیٹر پر جانے سے پہلے تقریباً 95% سے زائد جو ریکوری ہے، اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی حیران کن کامیابی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ خوشخبری اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے دی گئی کہ 95% سے زائد جو ہے وہ ریکوری کے امکانات ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر جانے سے پہلے۔ ان مریضوں کو جو کہ وینٹیلیٹر کے اوپر گئے کرونا کا شکار ہونے کے بعد، ان کو وینٹیلیٹر کے اوپر جانے سے پہلے اگر یہ دوا استعمال کرائی جائے، جس دوا کے جو ہے وہ دریافت کیے جانے کا، جس دوا کے تیار کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو 95% سے زائد جو ہے وہ ریکوری کی پرسنٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس خبر کے اندر کہ کلینکل اور نان کلینکل ٹرائل کے اندر حیران کن طور پر اس دوا نے جو ہے وہ 60% سے زائد جو ہے وہ پرسنٹیج حاصل کی ہے کامیابی کی۔ اور جو مخصوص ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دوا کی تیاری ہے وہ رواں ماہ کے آخر میں جو ہے وہ اس کے شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی خبر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2020 کی پاکستان میں کرونا کے حوالے سے سب سے بڑی خبر، پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ کرونا کے جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 33,000 سے زائد ہے۔ آج بھی گزشتہ 24 روز کے اندر جو ہے وہ 36 سے زائد اموات ہوئی پاکستان میں کرونا کیسز کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی جو ہے وہ میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 7,000 سے زائد تقریباً 7,500 کے قریب جو اموات ہیں وہ کرونا کے حوالے سے ہو چکی ہیں۔ اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ملی ہے، اور یقیناً اس بڑی کامیابی کے اندر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی نیک نیتی، پاکستانی اداروں کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبر میں نے آپ سے پہلے شیئر کی کہ پاکستانی اپوزیشن جو ہے وہ کرونا کے اوپر قابو پانے کے حوالے سے کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، اور حکومت کا ساتھ دینے کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ اور انہوں نے جو ہے وہ پشاور کے اندر اپنے ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تھا 22 نومبر کو جو ہونا تھا، اس جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن نے اس جلسے کو جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو خبریں آج کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک خبر پاکستان میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے حوالے سے ہے، جس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور جلسے جلوسوں کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری جانب ایک بڑی خوشخبری، ایک بڑی خبر کہ پاکستانی ادارے جو ہے وہ کرونا کی دوا تیار کرنے کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ 95% سے زائد ریکوری کے امکانات ہیں ان مریضوں کو جو کہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی لیٹسٹ، تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ میں نے کچھ خبریں شیئر کی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح پابندی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔